بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے خلا میں، بیت الخلاء وغیرہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گندے مردوں اور گندی عورتوں سے، گندے خبیث جنات سے اور خبیث جنات جن میں میل سے اور خبیث فیمیل سے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ یہ ہے شر سے اور شرارت کرنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر نکلتے، قالا تو فرماتے غفرانک، غفرانک فرماتے، اے اللہ آپ کی بخشش کی ضرورت ہے، آپ بخشش فرما دیجئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، جس میں قضاء حاجت سے متعلق آداب میں سے دو ادب بتلائے گئے کہ اگر کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، جب مکمل فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جانے کے بعد دعا پڑھنی ہے غفرانک۔ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹی بڑی، خاص طور سے بڑی ضرورت، چھوٹی جو بھی ہے ضرورات سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی عنی الاذی، ملا کر آپ اس طرح پڑھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو، گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی، مجھے راحت بخشی۔ یہ دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں ذکر کی گئی ہیں، آداب میں سے ہے قضاء حاجت سے فارغ ہونے سے پہلے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، قضاء حاجت سے فارغ ہو جانے کے بعد کے لیے ایک دعا غفرانک، دوسری دعا جو بتلائی گئی، دونوں کو ملا کر اس طرح پڑھنا چاہیے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کو ملا کر اس طرح پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعائیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا، یہ آداب میں سے ہے، دعا پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا مصلحت ہے اس کے اندر؟ بنیادی طور پر انسان کی مجبوری ہے حاجت سے فارغ ہونا، پیشاب پخانہ وغیرہ، اور انسان مجبور ہے، بہرحال اس کو فارغ تو ہونا ہی ہے، وہ اس کی ایک ضرورت بھی ہے، بشری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ لیکن یہ ایسے موقع ہیں، یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں جنات، شریر، خبیث جنات انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ دعا سکھلائی گئی، فارغ ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے بیٹھو۔ اس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے خبیث یعنی جنات سے، میل اور فیمیل دونوں سے، ان میں جو بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم چڑیل سے تعبیر کرتے ہیں، بھوتنی سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ بھی نام ہم ہماری زبان میں دیتے ہیں، عربی زبان میں شریر جنات میں میل کے لیے الخبث کہا جاتا ہے۔ اس لفظ میں دوسرے بھی الفاظ آتے ہیں، یہاں جو کہے گئے ہیں اس کے اعتبار سے الخبث، اور جو فیمیل ہوتی ہیں اس کے اندر خبیث، بھوتنی، چڑیل وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں الخبائث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الخبث کا ترجمہ
شرارت کرنے والے جنات میں سے میل، اور الخبائث شرارت کرنے والی خباثت والی فیمیل۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے الخبث کے معنی ہے شر، اور الخبائث کے معنی ہے شرارت کرنے والے، شرارت کرنے والے۔ اب دعا کا مطلب ہے شر سے، شرارت کرنے والوں سے، اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں ضرورت سے فارغ ہو رہا ہوں، اس وقت میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے مجبوری میں اپنے کپڑے کھول رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے کہیں میرے اوپر یہ خبیث چیزیں حاوی نہ ہو جائیں، اس لیے آپ مجھے اپنی پناہ میں رکھیے۔ یہ دعا پڑھنا بہت اہم ہے۔ لوگ بہت سارے غفلت کے اندر ایسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، لاپرواہی، لا ابالی۔ کون سا وقت ہے جب جنات حاوی ہو جائے نہیں کہہ سکتے ہیں، اثرات آ جائیں نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا بھائی، بہت اہم چیز ہے۔ دوسرا اس کا مطلب اب یہ ہے کہ بھائی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہی بہت سارے کئی مرتبہ مسلمان دعا نہیں پڑھتے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر اثرات نہیں ہوتے ہیں، حاوی نہیں ہوتے ہیں جنات۔ اسی طرح بہت سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی یہ دعائیں نہیں پڑھتا ہے، ان کے اوپر بھی جنات حاوی نہیں ہوتے ہیں، اثرات حاوی نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب کہ دعا پڑھنے کی برکت سے اثرات حاوی نہیں ہوں گے، جنات حاوی نہیں ہوں گے، نہیں پڑھنے والوں پہ بھی حاوی نہیں ہو رہے، تو پھر کیا؟ تو اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعض حدیثوں میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی انسان، تو اس وقت میں جنات اور خبیث قسم کے جنات اور شریر قسم کے جنات اس کے شرم کے مقامات سے کھیلتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان فارغ ہونے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے، ہم صرف دیکھ لیں گے، دیکھ دیکھ کر کے وہ خوش ہوں گے، اور جا کر کے اپنے لوگوں میں وہ اس کا چرچا کریں گے، میں اس کو دیکھ کر کے آیا، وہ ایسا ہے، اس کی شرمگاہ ایسی ہے، وہ سارے اس کے پوشیدہ چیزوں کو وہ اپنے لوگوں میں جا کے بیان کر کے خوش ہوں گے، اس کے ذریعے سے وہ ہنسی مذاق کی محفل لگائیں گے۔ تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، حاوی ہونا نہیں ہونا وہ بات کی چیز ہے، لیکن وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے، آڑ حائل ہو جائے گی اس دعا کی برکت سے۔ چنانچہ کوئی انسان یہ دعا پڑھنے والا وہ جنات کے لیے تماشے کا سبب نہیں بنے گا، جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے، اور دعا نہیں پڑھنے والا وہ ان کی محفل کا ایک حصہ بن جائے گا، تماشے کا سبب بن جائے گا۔ وہ گویا کہ دوسروں کو، جنات کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم آؤ اور مجھے دیکھ لو، یہ مطلب ہو گیا۔ حاوی تو ہوں گے نہیں ہوں گے وہ دوسرا مرحلہ ہے، مگر یہ تو ہو گیا کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر پھر اس کی چیزیں جا کے اپنی اس طرح کے خبیث ذہن رکھنے والے لوگوں میں وہ بیٹھ کے آپس میں بیان کریں گے، چرچا کریں گے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، اس کے اعضاء ایسے ہیں، اس کا جسم ایسا ہے، وہ آپس میں محفلیں لگا لیں گے۔ کوئی بھی شریف انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا اس طرح کی چیزوں سے مذاق بنایا جائے، کوئی بھی شریف انسان نہیں چاہتا ہے۔ اس سے بچنا اگر ہے تو پھر دعا پڑھنا چاہیے۔ اگر دعا نہیں پڑھیں گے، کبھی کبھی ایسا وقت آئے گا کہ جنات حاوی ہو جائیں تو حاوی بھی ہو جائیں گے، اور اگر وہ وقت نہیں بھی آیا تب بھی دعا نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم نقصان یہ تو ضرور ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے لیے ہنسی مذاق کی محفل کا سبب بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں بہت سارے لوگ کامیڈی فنی ویڈیوز کے نام پہ بے حیائی کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگوں کی شرم کے مقامات کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ایسا کوئی آدمی جا رہا، اچانک سے اس کا پینٹ پھٹ گیا اور اس کی شرم کی چیز نظر آ گئی، اب وہ فنی ویڈیوز کر کے ویسے ویڈیوز کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ اس طرح کی چیز کو آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں۔ یہ انسانوں میں ہے، تو جنات میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں گے تو ان کا ہمیں دیکھنے کا راستہ ہی بند ہو جائے گا، دیکھ بھی نہیں پائیں گے وہ، یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس لیے دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اثرات سے بھی محفوظ رہ سکے، اور جنات ہمیں دیکھ سکیں، اس دیکھنے کی نحوست سے بھی محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اور جب فارغ ہو گیا، ایک تکلیف کی چیز تھی، ایک گندگی تھی، وہ اس سے دور ہو گئی، اور اللہ نے اپنے کرم سے اس کی گندگی کو دور کروایا ہے، ورنہ اگر اللہ کا حکم ہو تو وہ حاجت اس میں رک کر کے رہ جائے گی، فارغ ہونے کی کوشش کرے گا اور فارغ نہیں ہو پائے گا، اور وہ گندگی ہی اس کے لیے بیماری کا سبب بن جائے گی، اور وہ اس بیماری میں مر بھی سکتا ہے، بڑے بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہ گندگی اور یہ تکلیف دور کر دی، تو دعا پڑھے۔ اللہ آپ کی تعریف ہے
کہ آپ نے مجھ سے گندگی دور کر دی, مجھے عافیت بخشی. ٹھیک ہے نا بھائی, اہم دعائیں ہیں, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب یہاں 2-4 مسائل ہیں دعاؤں کے تعلق سے. انسان حاجت کے لیے الگ الگ جگہوں پر فارغ ہوتا ہے, الگ الگ جگہوں پر. اگر انسان ایسی جگہ میں ہو جو کھلے میدان کی طرح ہے, جنگل وغیرہ میں ہے, ایسی جگہ میں فارغ ہو رہا ہے, تو یہ دعائیں کب پڑھے, یہ دعائیں کس وقت میں پڑھے؟ وہ پہلے ایک جگہ سلیکٹ کر لے, یہاں مجھے حاجت سے فارغ ہونا ہے. اس جگہ پر پہنچ کر کپڑے اتارنے سے پہلے, ضرورت کے بقدر کپڑے اتارنے سے پہلے کی دعا پڑھے. اور جب فارغ ہو گیا اور اس نے اپنے کپڑے باندھ لیے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے, فارغ ہو جانے کے بعد والی دعا. ٹھیک ہے نا, یہ جنگل کھلی جگہوں کے لیے یہ طریقہ ہے دعا پڑھنے کا. نمبر 2, انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں گندگی اور بو بھری ہوئی ہے, ایسی جگہ پر ہے جہاں بو آ رہی ہے, گندگی پڑی ہوئی ہے, اور اس کو حاجت سے فارغ بھی ہونا ہے, تو کیا کرے؟ بہت دور پہلے ہی یہ دعائیں پڑھ لے, فارغ ہونے سے پہلے بہت دور پہلے ہی پڑھ لے. اگر وہاں پر سیکشن بنے ہوئے ہوں الگ سے, مطلب بیت الخلا الگ بنا ہوا ہے اور وہاں عام لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں اور بو ہمیشہ رہتی ہے, پیشاب کی گندگی ہمیشہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا ہے, پہلے والی دعا. اور جب فارغ ہو گیا تو فارغ ہو جانے کے بعد باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا ہے, اس جگہ سے باہر آنے کے بعد. گھروں میں بھی جو بیت الخلا ہوتے ہیں, اندر داخل ہونے سے پہلے کی دعا, اور جب فارغ ہو جائیں تو فارغ ہو کر باہر آنے کے بعد کی دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ وہاں پاسبل ہے جہاں الگ سے ایک روم, واش روم کے نام سے الگ سے ایک الگ بنا ہوا ہے, بیت الخلا کے نام سے, اور چھوٹا ہے, کوئی بہت بڑا نہیں ہے, اٹیچ نہیں ہے, ویسی جگہ پر تو دعائیں باہر پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 3, مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب بہت اٹیچ کے نام پہ بہت بڑا روم بنا ہوا ہے, واش روم کے نام پہ, وہاں پر باتھ روم, غسل کی بھی وہیں پر فیسلٹیز ہے, قضاء حاجت سے بھی وہیں فارغ ہونا ہے, اور بھی انسان اپنے منہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی بڑا روم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. نارملی امیر لوگوں کے گھروں میں حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بھی بڑے بڑے رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر غسل بھی کر سکتا ہے, یہ ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے, منہ ہاتھ بھی دھو سکتا ہے. تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو ویسا شخص اندر داخل ہونے کے بعد جب حاجت سے فارغ ہونا ہو, اس کو فارغ ہونے سے پہلے اس پلیس پر پہنچ کر کے یا اس پلیس پہ پہنچنے سے 2-4 قدم پہلے کپڑے اتارنے سے پہلے دعا پڑھے, اور جب فارغ ہو جائے تو کپڑے باندھ لینے کے بعد دعا پڑھے. اگر بہت بڑا روم ہو تو, اور اگر چھوٹا ہو, خاص اسی کے لیے بنایا گیا ہے, اسی مقصد سے, تو پھر داخل ہونے سے پہلے سب باہر دعائیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کموڈ کا مسئلہ ہے, کموڈ ہے, کموڈ کی پرابلم ہے. اب کموڈ ہے تو وہاں پر کیا کریں؟ کموڈ ہے اور ایسے ہی بڑا ہال ہے, تو کموڈ کے قریب کھڑے ہو کر یا اس سے 2-4 قدم پہلے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوا قضاء حاجت کی دعاؤں کا مسئلہ. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمیں وضو کرنا ہے, وضو کی دعائیں پڑھنا ہے, تو وضو کی دعائیں کہاں پڑھیں؟ اٹیچڈ ہے تو اٹیچ میں بھی چھوٹا ہے اور سیکشن الگ نہیں ہے, اور بو آ رہی ہے, گندگی بھی وہاں پر ہے پیشاب وغیرہ کی, تو یہ دعائیں, وضو کی دعائیں, اگر وضو بھی وہیں کرنا ہے, کوئی اور جگہ نہیں ہے ہمارے لیے, مجبوری ہے اٹیچ میں وضو کرنا ہے وہیں پر دوسرے سیکشن میں, تو پھر کیا کرے بندہ؟ ویسے وقت میں دل میں دعائیں پڑھ لے, زبان کی حرکت سے دعائیں نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بنا ہوا تو ہے, اٹیچ تو ہے, لیکن سیکشن الگ الگ ہے, مطلب ایک جگہ میں ہے مگر وہ الگ ہے, نمایاں دکھ کے آ رہا ہے کہ وہ الگ ہے اور یہ جگہ الگ ہے, مطلب وہ اونچا ہے بہت, اور اچھا خاصا اونچا ہے, 1 فٹ 2 فٹ, اور یہ الگ ہے اس سے, اور اس میں کوئی گندگی نہیں پڑی ہوئی ہے, پیشاب کی گندگی نہیں ہے, بو نہیں آ رہی ہے اس کے اندر, تو پھر زبان کی حرکت سے دعائیں پڑھ سکتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جنگل میں فارغ ہونے کے لیے دعائیں اس وقت میں اس پلیس پر پہنچ کر کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو رکھا ہوا ہوتا ہے فارغ ہونے کے لیے, جس کو WC وغیرہ کہا جاتا ہے, اگر اس میں پیشاب کی گندگی ہے, بو آ رہی ہے, تب تو دعائیں نہیں پڑھنا ہے, زبان کی حرکت سے دل میں پڑھنا ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے, بالکل صاف ہے, مثال کے طور پر 1st فلور 2nd فلور والے ہیں, ان کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے, پیشاب وغیرہ سب بہ کر کے نیچے چلا جاتا ہے, اب وہ اچھی طرح ڈال رہے ہیں, پانی وغیرہ سب ڈال کر اس کو صاف رکھ رہے ہیں, اور کوئی بو نہیں ہے, کچھ بھی گندگی نہیں ہے, اٹیچ ہے, تو وہ وہاں کھڑے ہو کر زبان کی حرکت سے آہستہ آہستہ ہونٹوں کی حرکت سے دعائیں پڑھ سکتا ہے. یہ شرط ہے کہ گندگی نہ ہو اور بو نہ ہو, جنگل والا حکم اس کے اوپر لگے گا. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اچھا, یہ تو تب ہے جب انسان خالی وضو کرنے کے لیے اٹیچ باتھ روم میں گیا, اور اگر وہاں ضرورت سے فارغ ہوا
اور فوراً وضو بنا رہا ہے وہیں پر، تب تو دعائیں دل میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں بو باقی رہتی ہے، کچھ دیر تک بو باقی رہتی ہے، تب زبان کی حرکت سے دعائیں وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دعاؤں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر گندی جگہ میں بھی نہیں کرنا ہے، بو کے ماحول میں بھی نہیں کرنا ہے، غلاظت کی جگہ پر بھی نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چار باتیں ہیں دعاؤں کے تعلق سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے، ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول کے لیے دعائیں سب کی سب باہر پڑھیں گے، اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ وضو کی دعائیں دل میں پڑھ لیں، زبان کی حرکت سے نہ پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری والی صورتیں ہیں تو وہ تفصیل ہوگی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل اور ہوں تو آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو انسانی اور بشری ضرورت کے ان چیزوں کو بھی آداب اور سنتوں کا لحاظ رکھ کے اس کو بھی عبادت بنا کر اس پہ بھی ثواب کمانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،